السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قصہ۔ آج کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کی میلاد سے پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے۔ یہ قصہ آخر تک ضرور دیکھنا، اس سے مجھے اور آپ کو کچھ سبق ملنے والا ہے، کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قصے کو۔ یہ قصہ ایک بادشاہ کا ہے جس نے اپنے ملک میں یمن میں صنعاء شہر میں ایک بہت بڑا گرجا گھر چرچ بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے سارے لوگ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب یہ بات مکے کے ایک قبیلے بنو کنانہ جس کا نام ہے اس شخص کو معلوم ہوئی تو وہ یمن جا کر اس کے گرجا گھر کو گندگی سے بھر دیا، غلاظت سے بھر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر اپنے فوج کو لے کر مکے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے فوج کے ایک حصے نے، ایک دستے نے مکے کے لوگوں کے تمام جانور لوٹ لیے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ تھے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو معلوم ہوئی کہ اس کے فوج نے ان کے بھی اونٹ لوٹ لیے ہیں تو انہیں بہت دکھ پہنچا۔ تو وہ مکے سے باہر نکل کر اس کے فوج میں پہنچے اور اس کی فوج سے کہا کہ قریش کے سردار آئے ہیں اور کہہ دو اپنے بادشاہ سے کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو بلوایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اس کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا قد، ان کی چہرے کی رونق، روشنی، ان کا رعب، دبدبہ دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا اپنے تخت کو چھوڑ کر، اور وجہ پوچھی، دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فوج نے ہمارے جانور لوٹ لیے ہیں، ہمیں وہ جانور واپس کر دو۔ تو ابرہہ چونک کر کہنے لگا، میں بیت اللہ کو، کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ جانور اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں انہوں نے کیا پیارا جواب دیا، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا جیسا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابرہہ نے اپنی فوج سے کہا کہ ان کے جانور واپس لوٹا دو۔ یہ بات کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہ تم جانو اور خدا جانے، اپنے اونٹ، اپنے جانور لے کر مکہ پہنچے اور مکہ کے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے جانور لے لو اور پہاڑیوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے تمام خاندان والوں کو لے لیا اور مکے میں گئے اور اللہ سے رو کر عاجزی سے دریافت کیا، اللہ سے منت کی کہ اللہ اب جو کچھ بھی ہے تیرے ہاتھ میں ہے، اور وہاں سے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ابرہہ بادشاہ نے اپنی فوج کو، ہاتھیوں کو لے کر اللہ کے گھر کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ابابیل پرندوں کو حکم دیا، اس کے لیے ایک عذاب بنا کر بھیجا۔ ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو بندوق کی گولی کا کام کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ ابابیل پرندے اپنے منہ سے، اپنے پیروں سے وہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک کنکریاں چھوڑتی تو وہ کنکری جو ہاتھی پر بیٹھا ہے اس شخص کو چیرتے ہوئے ہاتھی کو چیر کر زمین پر گر جاتی۔ اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی اور اللہ کے گھر کا اس نے کچھ بھی باقی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں نقصان کیا۔
وہ ہلاک ہو گیا، اس پر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ نے عذاب مسلط کر دیا۔ جب اللہ کے گھر کی بات تھی تو اللہ نے اپنے گھر کو ایسے بچا لیا۔ جب میرے اور آپ کے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا لاڈلا حبیب ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، پوری دنیا بنی، اگر اس کی توہین کی جائے تو سوچو اللہ اس کا بدلہ کیسے لے گا۔ آج مسلمانوں کی دلوں کا ایمان تازہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اب راہ پر تو کم عذاب مسلط ہوا ہوگا، اللہ اس سے خطرناک عذاب ان پر مسلط کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم اپنی جان ان پر نچھاور کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ان کے لیے، لیکن اللہ ان کو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی طفیل میں ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی طفیل میں، ان کے صدقے میں پوری کائنات بنائی، فرشتوں کو تک اللہ نے ان کے صدقے طفیل میں بنایا۔ اور جو اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، اللہ ان پر بہت خطرناک عذاب دنیا میں ہی نازل فرمائے گا۔ قیامت میں اللہ کیا عذاب نازل فرمائے گا آپ خود دیکھیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کیجئے، اللہ کے رسول کو، دین کو اور اسلام کو مذاق کی نظر سے، حقیر نظر سے مت دیکھیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو حقیقت پر مبنی، جیسے کہ یہ ویڈیو یہ قصہ سنایا ہے، ایسا ہی قصہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے، تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم، دعا کا